وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، مت تمنا کیا کرو ان چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ کوئی فضیلت دے رکھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حسد نہیں کرنا۔ کسی کو اللہ نے اچھا چہرہ دے دیا ہے، کسی کو اچھا قد دے دیا ہے، کسی کو اچھا منصب دے دیا ہے، کسی کو زیادہ دولت دے دی ہے، تو اس چکر میں نہ پڑا کرو کہ حسد کرو۔ کوشش کرنا آپ کا حق ہے، جیلسی نہیں کرنی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ایسی بتا دی کہ جو تم کما سکتے ہو۔ میں اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتا، اپنی ڈیسٹنی چوز نہیں کر سکتا، اپنی موت کا وقت چوز نہیں کر سکتا، لیکن ایک چیز ہے جو میں اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پہ عمل کروں، اور میری اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی کام کے اوپر ہونی ہے۔ وہ اللہ نے ساتھ ذکر کر دیا، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کمائیں گے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کمائیں گی۔ یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دولت نہیں ملتی کسی کو بہت زیادہ، تو نیکیاں تو وہ کر سکتا ہے نا۔ اس کے لیے تو ڈیسٹنی کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آپ کو مہینے کا 1 لاکھ روپیہ کسی گورنمنٹ کی طرف سے فری ملنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جائیں مسجد میں وضو کریں، پانی بھی فری اویلیبل ہے، آپ سے کوئی بجلی کا بل بھی نہیں مانگے گا، جائیں نماز پڑھیں۔ وہ بل وہ لوگ دیں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسودہ حال کیا ہے، عام لوگوں نے تو ویسے ہی نماز پڑھنی ہے۔ تو نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہو۔ کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، اس کے لیے کوئی زیادہ ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا اچھی شکل ہونے کی ضرورت ہے، یا اچھا سٹیٹس ہونے کی ضرورت ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہر تسبیح صدقہ ہے، سبحان اللہ، ہر تحمید صدقہ ہے، یعنی الحمدللہ، ہر تحلیل صدقہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، ہر تکبیر صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اپنی اپنی ڈومین کے اندر، یہ بھی صدقہ ہے، اور تمہارا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق جو آپ سمجھ لیں خالصتاً جو ہے اینیمل انسٹنکٹ ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کو باقی چیزیں تو ہضم ہو گئی، انہوں نے کہا یہ بیویوں سے تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہی چیز تم کسی ایسے طریقے سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نیکی کا کانسیپٹ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا مت اس چکر میں پڑا کرو کسی کو یہ مل گیا یہ مل گیا، جو تم کر سکتے ہو نا وہ کرو۔ اور اس میں ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں کہ سر دنیا آپ اپنی مرضی کی بنا نہیں سکتے، کوشش کریں، ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے، لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی آخرت اپنے ہاتھوں سے خود بنا سکتے ہیں۔ دنیا اللہ کی مرضی کی گزاریں، گارنٹیڈ آخرت آپ کی مرضی کی ہے، اور دنیا اگر آپ نے اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہے، اور اللہ کی مرضی پھر وہی ہے کہ جو انبیاء کے نافرمان ہیں انہیں اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینکوں گا۔ ہاں جی، یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہم اجرنا من النار۔ تو آپ آخرت اپنے ہاتھوں میں ہے سر۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مرد جو کمائیں گے ان کے لیے ہے، عورتیں جو کمائیں گی ان کے لیے۔ اچھا، اس آیت کو بعض لوگوں نے اس چکر میں ڈال دیا کہ مرد و عورت دونوں کمائی کے لیے باہر نکلیں۔ ہاں، یہ جو لوگ تھوڑے لبرل قسم کے ہیں نا، عورتوں کی وہ جابز کی میں وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت کو اللہ نے عزت دی ہے کہ مرد لا کے اس کا نان و نفقہ پورا کرے گا۔ وہ آگے آیات بھی آ رہی ہیں، یہ عورت کی عزت ہے۔ ہاں، کبھی کوئی مجبور ہے عورت تو وہ شرعی حدود اور قیود کے اندر جاب بھی کر سکتی ہے اگر باقی ساری چیزوں کو مینٹین، لیکن یہ پرائمری رسپانسبلٹی مرد کی ہے کہ وہ گھر کا نظام چلائے گا۔ عورت نے گھر کا نظام چلانا ہے اندر کا، اور اس کے جو فائنینسز ہیں وہ مرد نے پورے کرنے ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے سوال کرتے رہو اس کے فضل کا۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، آمین۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔
اچھا یہ میں جو جگہ جگہ دعائیں پڑھتا ہوں نا، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز میں بھی جب قرآن پڑھتے تھے نا تو جہاں جہاں جہنم کی آیات آتی تھیں اللہ سے جہنم کی پناہ مانگتے تھے، اور جہاں جنت کی آیات آتی تھی اللہ سے جنت کا سوال کرتے تھے۔ اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، چونکہ ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، محفل قرات کے اندر جہنم کی آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں اور پیچھے سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ، حالانکہ وہاں کہنا ہوتا ہے وَلِعَاذُ بِاللَّہ، اللہ کی پناہ، یا اللہم اجرنا من النار، جو ترجمہ تو آتا ہی نہیں ہے۔ بلکہ وہ اگلے دن مجھے آپ نہیں بلکہ ویڈیو دکھائی تھی، وہ بنگلہ دیش کی تھی، وہاں کی گورنمنٹ نے دیکھیں کیا عقل مندی کی ہے۔ یہ جو لوگ، آپ کو پتہ نا مردوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ مختلف بلڈنگز کے باہر جو ہے نا وہ پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، مرد کے لیے تو کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہوتا، تو آپ بھی یہاں دیکھتے ہیں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے دیکھو گدھا پیشاب کر رہا ہے، تو تاکہ لوگ پیشاب نہ کریں، لوگ پھر بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسی زبردست اس کی ٹیکنیک جو ہے نا وہ دریافت کر لی کہ انہوں نے وہی عبارت عربی میں لکھ کے لگا دی، قرآن کے سٹائل میں عربی جو ہوتی ہے نا، تو وہ جو لوگ ایسے وہ عربی دیکھتے تھے وہ سمجھتے تھے آیت ہی لکھی ہے تو وہاں پیشاب نہیں کرتے تھے، اور یہ انہوں نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کے تحت کیا، سوشل ایکسپیریمنٹ۔ تو اور بلکہ کچھ لوگ تو وہاں سے گزرتے ہوئے اس کو یوں ہاتھ لگا کے چوم کے بھی جا رہے ہیں، ہاں جی، اور لکھا یہ ہوا ہے یہاں پہ پیشاب کرنا منع ہے عربی میں، ہاں جی، وہی بات ہے، کہتے ہیں جی عربی نو گالاں کڈتے رہے اگوں قرآن ہی سناندا سی، او عربی بھی عربی گالاں پہ کڈدا سی تو کہتے ہیں اگوں قرآن ہی پڑھدا سی۔ تو یہ حالت ہے۔